السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، حاضرین مجلس، سامعین نظام، آج کے خطبے میں شیخ محترم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا۔ شیخ محترم نے اپنے خطبے کا آغاز الفاظ سے فرمایا: اے اللہ کے بندو، یہ دین ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک فرماتے ہیں: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا برتاؤ کرو، اسی طریقے سے یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پاس رہنے والوں کے ساتھ اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ آج کے خطبے میں خصوصاً پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، جو بہتر ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے بہترین لوگ اور خیر والے وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کرنے والے ہیں، جو لوگ خیر کے ساتھ رہتے ہیں، تو لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بہترین شمار کیے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنا فرمایا، مجھے اندیشہ یہ ہونے لگا کہیں یہ وارث نہ بنا دیں، تو اتنا کہا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کا پڑوس اس کے ضرر سے محفوظ نہ رہے، یعنی اپنے پڑوس کو جب تک تکلیف اگر کوئی دے گا تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کامل ایمان والا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے معلوم کروں کہ میرا پڑوس مجھ سے خوش ہے، میں اس کے سامنے اچھائی کر رہا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ یہ کہے کہ میرا پڑوس اچھا ہے، میرے ساتھ خیر خواہ کرتا ہے، میری تعریف کرے، تو سمجھ کہ تو خیر اپنے پڑوس کے ساتھ خیر کے ساتھ پیش آتا ہے، اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، تو سمجھ کہ تیرے اندر کمی ہے اور اس کمی کو دور فرما دے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کو حقیر نہ سمجھے، ان کو کمتر نہ سمجھے۔ اور اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے دو پڑوس ہیں تو میں کس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤں؟ یعنی اگر کچھ دینا ہو، ہدیہ وغیرہ، تو کس کو عطا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو جتنا تم سے قریب ہو تو اس کو دیا کرو۔ اور اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کتنے ہی پڑوس ایسے ہوں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے: اے اللہ، ذرا ان میرے پڑوسیوں سے پوچھئے کہ انہوں نے اپنے دروازے کو میرے لیے کیوں بند کر دیا، یعنی کبھی میرے ساتھ اچھائی سے پیش نہیں آیا، کبھی میرے حق کو ادا نہیں کیا، کبھی مجھ پر احسان نہیں کیا، انہوں نے اپنے دروازے کو میرے لیے کیوں بند کر دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر ان سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنے پڑوسیوں کے حق کو کیوں ادا نہیں کیے۔ تو لہذا میرے محترم بزرگوں، پڑوسیوں کا حق بہت ہی ضروری ہے،
اور اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی خوشحالی اور اس نیک بختی کی علامت نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نیک بیوی کا ملنا، کشادہ گھر کا ملنا اور اچھی سواری کا حاصل ہونا اور اسی طریقے سے اچھے پڑوس کا ملنا۔ یہ 4 چیزیں ایسے ہیں کہ انسان کی نیک بختی اور خوش نصیبی کی علامت ہے، اور اس کے برخلاف 4 چیزیں ایسے ہیں کہ جو بد نصیبی کی علامت ہے، یعنی نیک عورت کا نہ ملنا، یعنی بد کردار والی عورت کا ملنا، اسی طریقے سے تنگی کا گھر جس کے اندر انسان آرام سے رہ نہیں پا رہا ہو، اور اسی طریقے سے بری سواری اور اسی طریقے سے برے پڑوس کا ملنا۔ تو لہذا میرے محترم بزرگوں، نیک پڑوس بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب تک بندہ اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک بندہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیکی کے ارادے میں رہتا ہے، ان کی مدد کے ارادے میں رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جب تک ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھائی کریں گے، مدد کریں گے، تعاون کرنے کا معاملہ رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا، 3 مرتبہ فرمایا۔ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص مومن نہیں ہو سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کا پڑوس اس کے ضرر سے محفوظ نہ رہے، یعنی اپنے جانب سے اپنے پڑوس سے کسی طرح کا ضرر نہ ہو، کسی طرح کا نقصان نہ ہو، کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، چاہے ہمارے آوازوں کے ذریعے سے عام طور پر ہوتا ہے جب پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر تناؤ ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ادھر اس کا کچرا ادھر ڈال دیے تو تھوڑی تکلیف دینے لگتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، تو ہم حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ ہمارے طرف سے کوئی بھی تکلیف اپنے پڑوس کو نہ پہنچے۔ اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوس اس کے تکلیف سے محفوظ نہ رہے، ضرر سے محفوظ نہ رہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہی اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ جیسے ان 2 عورتوں کے واقعے میں سمجھ میں آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ایسی ہے جو بڑی عبادت گزار ہے، زیادہ نفل نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہیں، مگر اپنے پڑوس اس سے محفوظ نہیں ہے، یعنی اپنے پڑوس کو ضرر پہنچاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک عورت ایسی ہے جو زیادہ سے نفل عبادتیں نہیں کرتی، نفل نمازیں نہیں پڑھتی، نفل روزے نہیں رکھتی، مگر اس کے پڑوس سے محفوظ ہیں، تو اس کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی۔ تو میرے محترم بزرگوں، لہٰذا ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ہمیں انہیں نقصان پہنچانے سے، تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے 2 پڑوسیوں کے بارے میں حساب لے گا اور میرے محترم بزرگ کے حقوق کے بارے میں، تو لہٰذا ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے وجہ سے اگر اپنے پڑوسیوں کو کوئی ضرر پہنچا ہو، کوئی نقصان پہنچا ہو، تو لہٰذا جب تک زندگی باقی ہے، موت سے آنے سے پہلے میرے محترم بزرگوں ہم ان سے معافی مانگے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے۔ اور اسی طریقے سے اب ہم پڑوسیوں کے اگر کوئی ہمیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے، تو ہم بدلہ لینے کے اس میں نہ رہے بلکہ صبر کرنے والے بنے اور معاف کرنے والے بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ضرر پر صبر کرنے والے بنے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، تو لہٰذا ہم اس پر دھیان رکھا جائے اور اپنے معاملے کو مرنے سے پہلے صاف ستھرا کر میرے محترم بزرگ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے اور یہ تمام جو وعیدیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور مدد کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے، ضرر پہنچانے سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طریقے سے میرے محترم بزرگ، اگر ہم احسان نہیں کر سکتے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر سکتے، کم سے کم انہیں ضرر تو نہ پہنچائے۔ تو لہٰذا اگر ہم ضرر پہنچائیں گے تو اس کی وجہ سے میرے محترم بزرگوں اپنے آخرت کو خراب کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن خلق عطا فرمائے، اچھے اخلاق عطا فرمائے، اخلاق رذیلہ سے، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔